علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پروگرام مارننگ ود قرآن میں آپ سب کو وارم ویلکم کہتی ہوں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے۔ قرآن سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ہم اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن لائف میں چینج تب تک نہیں آتا جب تک یہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا، جب تک اس کی آیات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے اور بڑی پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے۔ ہم لوگ چونکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، وی آر مسلم بائی برتھ، یا بائی چانس کہہ لیں، بائی چانس مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے تو ہماری لائف میں اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی لائف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ جب صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا تو ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ گیا۔ کیسا انقلاب؟ وہی بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان بتوں سے وہ نفرت کرنے لگ گئے، وہی شراب جس کے وہ رسیا تھے فوراً انہوں نے چھوڑ دی، وہی جوا جو وہ کھیلا کرتے تھے اس سے وہ نفرت کرنے لگ گئے۔ تو کیا آج کلمہ پڑھنے سے ہماری زندگی میں کوئی انقلاب آیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمہ شروع سے ہی اپنے گھروں میں پڑھا ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ کلمے کو سمجھے، اس کی حقانیت کو سمجھیں۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سب کے دلوں میں یہ خواہش چھپی ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، ایک اچھا مومن بنوں، ہدایت والی زندگی جو ہے وہ میں گزارنی شروع کر دوں، تو اس کے لیے بے حد ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، میرے نام اور آپ کے نام۔ اللہ کی اس پیغام کو سمجھنے کی جو کوششیں ہم نے شروع کر رکھی ہیں میرے اس چینل کے ذریعے، یہ ادنا سی کوششیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخشے اور ان کو جو ہے وہ میرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنائے اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ ہم نے سورۃ بقرہ کو 1 verse 1 ڈے روز کی ایک آیت کر کے سمجھا ہے۔ پوری سورۃ بقرہ نہیں، آئی تھنک 100 آیت سے میں نے 1 verse 1 ڈے شروع کی تھی، اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کی۔ الحمدللہ آج شاید ہم 31 ورس پڑھیں گے، یا مطلب اسی کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لفظی ترجمہ سمجھنے کی لائیو کلاس بھی شروع کر رکھی ہے، جو ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے، ہفتہ اور اتوار، جس کی وجہ سے ہمارا یہ لیکچر جو ہے 1 verse 1 ڈے اب روز نہیں ہو پا رہا۔ اب میری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں 1 دن ہی یہ لیکچر ہو جائے یا 2 دن ہو جائے، ہم 1 یا 2 آیات پر ڈیٹیل سے بات کریں، اس طرح سے ہم بات کریں۔ آپ کو بہت سی تفاسیر مل جائیں گی، آپ کو بہت سی قرآن پاک کے تراجم مل جائیں گے، لیکن ہم اس طرح سے، میں اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی وہ آیات جو ہم صبح کے وقت ٹائم نکال کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، وہ ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، سورۃ فرقان میں ہے آئی تھنک، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ سورۃ انفال میں ہے کہ جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں وہ اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ آج جو 2 آیات ہم نے پڑھنی ہے نا، آپ یقین کریے ان کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب آپ یہ لیکچر پورا سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس چیز کی ہماری لائف میں کمی تھی، ان 2 آیات کی انڈرسٹینڈنگ کی ہماری پریکٹیکل لائف میں کمی تھی۔ آیت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلے تو آئیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت سنتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی تفسیر کو ہم 3 پوائنٹس میں سمجھیں گے۔ جی، تو ہم نے دیکھنی ہے آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ قالوا، انہوں نے کہا تھا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، فی دینہم، ان کے وہ اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑ رہے ہیں اس وجہ سے۔ فقیفہ، ان کی کیا حالت ہوگی، اذا جمعناہم، جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے ہم انہیں جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ترجمہ آپ لوگوں نے سنا ہے، غور کریے کتنی زبردست آیات ہے۔ اچھا جی، پچھلی آیات، پچھلا لیکچر جن لوگوں نے سنا ہے اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بھی میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کتاب پر ایمان تو لاتے ہیں، کتاب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، لیکن اس کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، دنیا میں اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے سے انکار کرتے ہیں، نہ صرف دنیا میں، ایون کہ اپنی لائف میں بھی وہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہیں چاہتے۔ اور یہی طرز عمل یہود و نصارہ کا تھا، اور یہی طرز عمل اب مسلمانوں نے بھی اپنا رکھا ہے۔ اس آیت میں ریزن بتائی جا رہی ہے، اس بد عملی کی ریزن کیا ہے۔ جب بھی کوئی بد عملی ہوتی ہے، جب بھی اعمال خراب ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ دیکھیں کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ دیکھیں کوئی حکمران انصاف سے فیصلے نہیں کر رہا، آپ دیکھیں کہیں پر بھی فیورٹزم چل رہی ہے، وہ اسکول ہے، وہ ہاسپٹل ہے، ہر جگہ پہ چلتی ہے، اور فیصلے انصاف کے گھروں میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑی فیورٹزم چلتی ہے، تو فیصلے انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مدد مانگی جا رہی ہے، کوئی بھی بدعملی ہے، اس کے پیچھے عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا۔ فار ایگزامپل، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کا بچہ روزہ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اب آپ لے کے بیٹھیں گے، آپ اس کو لیکچر دیں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، اور تم جو ہے وہ روزہ رکھنے میں تمہاری کوئی رغبت نہیں ہے، آپ لیکچر پہ لیکچر دی جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ضرورت محسوس کیا کہ آپ جانیں آپ کے بچے کی عقیدے کی کیا کنڈیشن ہے، اللہ پر ایمان کی اس کی کیا صورتحال ہے؟ آج کل تو نوجوانوں میں ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں، خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر، اس کے اندر ڈر بھی ہے کہ نہیں، آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اس کو، اس کے اعمال کو درست کرتا ہے۔ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک دیتا ہے تو اسی کا مقام، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم پہلے عقیدے کی اصلاح کریں، اللہ کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں، ڈسکس کریں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کو شروع سے عادت ڈالیں ہر معاملے میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر چیز سے اوپر اللہ کو رکھنا ہے، اللہ سے محبت کا یہ حق ہے، یہ تقاضا ہے۔ یہ عقیدہ اگر درست ہوگا تو عمل خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے اپنی بچی کو مجبور کیا ہے پردہ کرنے پہ، وہ گھر سے پردہ کر کے جاتی ہے، آپ کے ڈر سے، فادر کے ڈر سے، مدر کے ڈر سے، جاتے ہی اسکول جیسے ہی گیٹ میں انٹر ہوتی ہے برقع اتار کے وہ پھینکا۔ ریزن کیا ہے؟ آپ نے اسے یہ نہیں سمجھایا کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ اس کا حکم ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے تم نے کرنا ہے۔ یہ چیز جب پختہ ہوگی پھر آپ کو عمل پر کھپنا نہیں پڑے گا۔
تو یہ آیات آج ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی نا انصافی کرنے کی ریزن کیا ہے. کیا ریزن ہے؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ گنتی کے چند دن ہی چھوئے گی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور غرہ غین رے رے اسی سے غرور ہے اور اسی سے مغرور ہے. مغرور انسان جس کے اندر غرور ہوتا ہے وہ بھی عجیب قسم کی اپنی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے بارے میں اپنی ذات کو لے کے اس کے اندر خوش فہمیاں ہوتی ہیں. تو ایسے ہی دین کو لے کر ان کی خوش فہمیوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو اللہ رب العزت آگے سوال کرتے ہیں اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے. لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ووفیت کل نفس ما کسبت، اس وقت ہر جان نے جو کیا ہوگا وہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پہلا ہمارا سٹیپ، پہلا ٹاپک یہی تھا کہ عقیدہ اگر عمل خراب ہے تو اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس آیات کی روشنی میں جیسے یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں گنتی کے چند دن ہی آگ میں چھونا ہے. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جہنم کی آگ ہمیں چند دن چھوئے گی. چند دن کون سے؟ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ وہ 40 ڈیز جن میں انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو اس دوران میں وہ 40 ڈیز جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی وہ 40 ڈیز وہ آگ میں رہیں گے. کچھ کہتے تھے کہ صرف ہفتے کے دن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی یوم السبت کی، اور اس طرح کچھ کہتے تھے ایک ہفتہ، اور اس طرح سے یہ ان کا عقیدہ تھا. اور کچھ اسکالرس یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ روایت پائی جاتی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم جو ہے وہ چند دنوں کے لیے ہی جہنم میں جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈبکی لگے گی، ان کے سارے گناہ معاف، اور پھر وہ جنت میں. اور قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. ان کا عقیدہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اب جب ان کا یہ عقیدہ ہو گیا تو پھر وہ جتنی مرضی برائیاں کریں، جنت میں تو انہوں نے چلے جانا ہے چند دن گزارنے کے بعد. ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ، انصاف نہ کرنے کی وجہ، جتنی بھی ہٹ دھرمیاں، جتنے بھی ان کے اندر گناہ پائے جاتے تھے وہ اس خود ساختہ عقیدے کی وجہ سے تھے. آخرت کا عقیدہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے. اس عقیدے کی وجہ سے ان کے اندر یہ تمام برائیاں جو ہے وہ پائی جاتی تھیں. اور ایسا ہی عقیدہ یہودی عیسائیوں کا بھی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے. اب وہ سب گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں. اب زیادتی نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک جو کامن سینس کی بات ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، کر یہ نہیں ہے اور کفارہ انہوں نے ادا کر دیا ہے. تو یہ کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ زیادتی نہیں، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ تو یہ خود ساختہ عقیدے تھے جو یہودیوں میں بھی پائے جاتے تھے، جیوز میں بھی، اور کرسچنز میں بھی، اور دیگر مذاہب میں ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں. اپنے بزرگوں کو لے کے، اپنے دیوتاؤں کو لے کے ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ ہمارے یہ دیوتا ہمیں بخشوا دیں گے. یہیں سے تو بت پرستی شروع ہوئی تھی نا. قوم نوح میں جب بت پرستی آئی تھی حضرت نوح کے بعد، تو وہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنائی تھیں، اور پھر اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں ان مورتیوں کو بیان کرتے تھے. اور پھر یہ ایسی ہی بت پرستی حضرت ابراہیم کے دور میں موجود تھی، اور ایسی ہی بت پرستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے تو وہاں پر پائی جاتی تھی. حضرت ابراہیم کا بت موجود تھا، حضرت اسماعیل کا بت موجود تھا. ایسی ہی بت پرستی وہاں پر بھی پائی جاتی تھی. اب بات کرتے ہیں ہم مسلمانوں کی. تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر وہ برائی آئے گی جو یہود و نصارہ میں تھی. تم قدم با قدم ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی گئے ہوں گے تو تم جاؤ گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا تمہارے ساتھ ضرور ہوگا. یہ ایک وارننگ تھی کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ تم ایسا کچھ کر رہے ہو. اسی لیے یہاں پر سورۃ بقرہ میں دیکھیں آدھی سے زیادہ بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر ہے.
اسی لیے ہے کہ دیکھو اپنے اعمال کا جائزہ لو، کہیں تمہارے اندر وہی چیزیں تو نہیں آ رہی جو یہود و نصارہ میں تھی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں عقیدے کی یہ گمراہی پائی جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، ہم اسلام کو ایز اے دین، ایز اے جو ہے وہ نظام زندگی نہیں لیتے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوشل لائف سے، ہماری پولیٹیکل لائف سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک مذہب ہے، مذہب کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذہب کا جو تعلق ہے وہ صرف عبادات وغیرہ سے ہے۔ پھر ہم اسلام کے مطابق کے فیصلے بھی نہیں کرتے، اور پھر اسلام کو ایون کہ ہم اپنی سوشل لائف سے بھی نکال دیا، ہم نے پولیٹیکل لائف سے بھی نکال دیا، ہم پرسنل لائف میں بھی کوئی پوچھے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میرا پرسنل میٹر ہے، جبکہ یہ پرسنل میٹر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو سوسائٹی قائم کی تھی، اس میں جو بندہ نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا اس کو منافق قرار دیا جاتا تھا۔ یہ پرسنل میٹر نہیں ہے۔ اور پھر ہٹ درمی ہماری یہ ہے کہ ہم بھی خود کو، ہم نے بھی خود ساختہ عقیدے بنا رکھے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اسی لیے ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں ایسی آیات موجود ہیں کہ فرمایا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اپنے اعمال کی بیس پہ۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو یہ کہتے، جن کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھے تو وہ کہتے ہیں ہماری تو پڑھی ہوئی ہے، کیوں؟ فلاں بزرگ کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑ رکھا ہے، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو یہ بد عملی، یہ انسان کو نان پریکٹیکل کرنے والا عقیدہ ہے جو اسلام کا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دروازے بنا رکھے ہیں، بہشتی دروازہ، اور پھر وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے، جو ایک دفعہ اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بھئی یہ تو اللہ کے گھر کے دروازے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، کو جا کے کسی اور دروازے کے لیے۔ اور پھر ہم نے ایسے کچھ بزرگان دین ہیں ہمارے ہاں کہ ہم کہتے ہیں ان کے بیعت کر لیں یا ان کے دربار پہ جانا شروع کر دیں۔ لوگوں نے فکس کیے ہوئے ہیں، سندھ کے لوگوں نے اپنا علیحدہ بزرگ بنایا ہوا ہے، پنجاب کے لوگوں نے اپنا علیحدہ بزرگ بنایا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ لو لگا لے تو آپ بخشے جائیں گے۔ اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے۔ اسلام عملی طور پر آپ کی لائف میں چینج دیکھنا چاہتا ہے۔ 5 وقت کی نماز مرد مسجد میں جا کے پڑھے، عورتیں گھر پڑھے، عورتیں باحجاب ہو کر نکلیں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھانا ہے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی ہے، اور جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ایون کہ جہاد، ان سب پر عمل کرنا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اپنا تزکیہ نفس کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ آپ اپنی لو لگا لے، آپ بخشے جائیں گے، تو یہ ویسا ہی عقیدہ ہے جیسا یہود و نصارہ نے اپنا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی امتی جنت میں جائیں گے، لیکن گناہوں کی سزا پانے کے بعد۔ صحیح احادیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، گناہ بتائے ہیں، اس عمل کا یہ گناہ ہے، اس عمل کا یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ وہ ساری سزائیں پانے کے بعد کڑی سے کڑی سزائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو معراج پہ آپ نے مختلف لوگ دیکھے، مختلف اپنی امت کی گناہ گار دیکھے اور ان کی سزائیں دیکھی، تاکہ آپ آ کر اپنی امت کو بتا سکیں۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بٹھا کے کہا کہ اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پر عمل کرو۔ یہ ہمیں بے عمل بنانے کے لیے یہ خود ساختہ عقائد ہمارے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں، اور اسلام کا جو چہرہ مسخ ہو رہا ہے اس کو مسخ ہونے سے بچائیں۔ اسلام کا صحیح تصور لوگوں میں پیش کریں اور اپنی زندگیوں میں بھی اس کو نافذ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی، صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ تعالی۔